نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اے لوگوں، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا اللہ رب العالمین کائنات سے غنی ہے، یعنی بے نیاز ہے۔ ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اور ساری دنیا پوری کائنات کا ایک ایک شخص نافرمان ہو جائے اس کا تو یاد رکھیے کہ اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں لوگوں کو لے آئے، تمہیں موت دے کر دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے۔ تمہارے سامنے قرآن کی اس مثال موجود ہے کہ جیسے فرعون کو بادشاہت دی، ملک دیا، اور اسی نے نافرمانی کی تو اس کا ملک دوسروں کو دے دیا، دوسروں کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس کی شان بہت بلند ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ایک حدیث پاک اس آیت کے ضمن میں سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک آتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ تم سب مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں، تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں گا اور پرواہ بھی نہ کروں گا۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردہ، تر خوش سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر ہو جائیں، یعنی روئے زمین کے سارے انسان، کسی ایک نیک بندے کا دل کتنا پاک ہوتا ہے، کہا اس کی طرح ہو جائیں، تو ان کی یہ نیکی میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہ کرے گی۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردہ، تر خوش میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو ان کے یہ جرم میرے ملک سے مچھر کے پر کے برابر بھی کم نہ کریں گے۔ اور اگر تمہارے پچھلے، زندہ مردہ، تر خوش تر ایک میدان میں سب کے سب جمع ہو جائیں، اور پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی آرزو تمنا مجھ سے مانگے، میں پھر وہ جو سارے آ گئے میں سب کو بھر بھر کے دے دوں، فرمایا کہ ہر مانگنے والے کو دے دوں، تو یہ میرے ملک کے مقابل ایسے ہی کم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو دے، پھر وہ دیکھ لیتے کتنا کم ہوا، یعنی کچھ بھی کم نہ ہوا۔ اس لیے ہے، اب یہ جملے بڑے قابل غور ہیں کہ میں تم سب کو دے بھی دوں تو یہ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میری عطا کے لیے میرا صرف فرما دینا کافی ہے، اور میرے عذاب کے لیے میرا فرما دینا کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق پر ہوتا ہے تو جب جو کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرماتا ہوں، ہو جا،
تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ میرا رب تو ہمیں بھر بھر کر دے، لیکن ہم ہی ہیں کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ڈھنگ طریقہ نہیں آتا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں بس دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ حدیث پاک دیکھیے کہ کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے۔ میرا رب کہتا ہے میں بہت دینے والا ہوں۔ جب ہمارا رب دینے والا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے مانگا کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ اس کا معنی علماء نے یہ لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو، جو کام کرے بس دنیا والوں کے لیے کرے، تو رب فرماتا ہے کہ وہ صرف دنیا ہی کو پا سکتا ہے، لیکن وہ آخرت کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ اور جس نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت کے ثواب کو پیش نظر کر کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت کا ثواب دونوں میں دینے والا ہوں۔ اور جو شخص فقط دنیا کا طالب ہو تو علماء کہتے ہیں کہ وہ نادان ہے، وہ خسیس ہے، وہ کم ہمت ہے۔ جب اللہ کے پاس دنیا اور آخرت سب کچھ ہے تو پھر تم اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب بھی مانگو تو اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو۔ مانگنے والے میں ہمت چاہیے، دینے والے کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نہ تو دنیا کو صرف اپنا مقصد حقیقی بنائے اور آخرت کو فراموش کر دے، اور نہ ہی صرف یہ نہیں کہ صرف مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے اور دنیا کو ہی چھوڑ دے، یہ نہیں، بلکہ دنیا میں رہ کر وہ ہر کام دنیا اور آخرت کے لیے کرے تو اسے سب کچھ ملے گا۔ یہ بات اس میں بتائی گئی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو اور کہ عدل نہ کرو۔ اگر تم ہیر پھیر کرو یا فرمایا کہ تم منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یہ وہ زبردست آیت ہے کہ انسان کو عدل کا پیمانہ ایک عطا کر دیا کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے میں جو چیز ضروری ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے انصاف نا انصافی کی طرف مائل ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کر دی کہ فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے انصاف کرنے کے میں آڑے نہ آئیں۔ فرمایا کون کون سی چیزیں انصاف کرنے سے بندے کو روک دیتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اقربا پروری، یعنی اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کی طرفداری، تعلق والوں کی رعایت کرنا، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا، کسی کی غریبی کو دیکھ کر اس پر ترس کھا جانا یا دوسرے پر زیادتی کر دینا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں اس کے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں یعنی ان کو سب کو شمار کروا کے بتا دیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے، گواہی دیتے ہوئے جو صحیح حکم ہے فرمایا کہ اس کے مطابق چلو، اس کسی قسم کی تعلق داری کو کا لحاظ تم نہ کرنا، حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہاری گواہی تمہارے سگے ماں باپ کے بھی خلاف ہو تو بھی تم نے عدل سے کام لینا ہے، غلط کام نہیں کرنا، یعنی صحیح گواہی دینی ہے۔ کتنی بڑی بات یہاں پر بتا دی، اور اس میں یہ بھی بتا دیا اس پورے
آیت کا اگر ہم خلاصہ سمجھنا چاہیں تو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کی ویسے تو بے شمار مثالیں ہیں میرے حضور کی، حضور کے زمانے کی، صحابہ کے زمانے کی، میں صرف ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بخاری شریف کی رکھتا ہوں کہ جس سے آپ کو سب انصاف کا سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر گھر کی بات بھی ہو تو کیسے انصاف ہوتا ہے۔ حضرت ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید، یہ حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت زید وہ ہیں کہ جن کو لوگ زید بن محمد بھی کہتے تھے، لیکن وہ آیت نازل ہو کر، اور یہ حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، لیکن ان کو لوگ اتنا، انہی کے بیٹے، ان سے بھی حضور اتنا پیار کرتے تھے تو لوگوں نے سمجھا شاید ان سے سفارش حضور کی بارگاہ میں کروا لی جائے۔ تو سنیے کہ قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی اور اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تو میں تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر حضور کھڑے ہو کر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پیغام دے دیا، فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور کوئی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اب حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کر لیتی تو حضور فرماتے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی حضور نے اپنے گھر کی بات بتا دی کہ اگر میری بیٹی پر بھی جرم ہوتا اور اگر یہ کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی انصاف کا دیکھیے کیسا حضور نے یہ بتا دیا کہ حد جس پر قائم ہونی چاہیے، اگر یہی نظام ہمارے یہاں ہو تو بتائیے کہ کتنی چوریاں رک جائے۔ اللہ ہمیں انصاف اور حق کا ہمارے ملک میں بول بالا فرمائے اور ہمیں بھی ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ہمیشہ ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہ دو دفعہ، ایک دفعہ آیا آمنو، ایک دفعہ آیا آمینو، تو یہ جو آمینو آیا اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان لاؤ۔ اگر یہ خطاب حقیقی مسلمانوں کو ہے تو فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اگر یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہے تو علماء نے کہا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والوں تم مکمل ایمان لاؤ، یعنی تمام کتابوں کو مانو، تمام رسولوں کو مانو، اور جن میں قرآن بھی شامل ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی داخل ہے۔ اور اگر یہ خطاب علماء کہتے ہیں منافقین سے ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہاں جو فرمایا گیا رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ تو رسول سے علماء نے کہا کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب سے مراد قرآن پاک مراد ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اہل ایمان کا لفظ حقیقی معنی کے اعتبار سے موجودہ زمانے کے صرف مسلمانوں پر بولا جا سکتا ہے، کسی اور مذہب والے پر خواہ یہودی ہو عیسائی ہو اس پر ایمان والا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ تو آیت میں یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ پر اور قرآن پر اس سے پہلی ہر کتاب پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں سے علماء نے ایک بات ہمیں قابل غور جو مسئلہ یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے،
لیکن عمل صرف قرآن حکیم پر ہوگا۔ ساری کتابوں کو ماننا ضروری ہے لیکن عمل قرآن شریف پر ہوگا، اور ان کتابوں کے متعلق صرف ہمارا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ ساری کتابیں، سارے صحیفے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم سب کا اس پر ایمان ہے، میرے رب نے اس میں بھیجا ہے۔ آخری آیت یہ بتا کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کیا کیا، پہلے بارے میں آپ سن چکے تھے کہ یہ بچھڑے کی پوجا انہوں نے شروع کی جو سامری نے انہیں بنا کر دیا، اب یہ کافر ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں رب کا پیغام دیا تو یہ دوبارہ ایمان لائے، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان یہودیوں نے انکار کر دیا اور انجیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس کا انکار کر دیا، تو یہ کافر ہوئے۔ تو پتہ چلا پہلے ایمان لائے پھر کافر ہوئے، یعنی بچھڑے کی پوجا، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، اور پھر کفر میں بڑھ گئے۔ تو کیسے بڑھے؟ اب کہا کہ جب انجیل کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، اب کفر میں کیسے بڑھے؟ تو کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیج دیا اور قرآن کو نازل کر دیا تو انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، تو گویا کہ یہ کفر میں بڑھ گئے۔ اور علماء کہتے ہیں ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، اور یہ پھر کفر میں مر گئے اور ان کی کفر پر موت ہوئی۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان منافقین کے بارے میں بتایا کہ اللہ انہیں نہیں بخشے گا جب کہ یہ کفر پر مرے۔ اگر کفر پر مر گئے تو یاد رکھیے یہ قرآن کا اصول ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اللہ اسے نہیں بخشے گا، لیکن اگر مرنے سے پہلے کافر نے توبہ کر لی، ایمان لے کر آ گیا، تو بھی اللہ اسے بخش دے گا۔ اس کا ثبوت سورہ انفال میں بھی آتا ہے، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو چکا ہرگز، فرمایا کہ جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو اسلام لے کر آ جائے تو سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے اسلام سابقہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 5ویں پارے کا آخری ایک صفحہ رہ گیا، کل اسے مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سیکھنا سکھانا چاہیے، سمجھنا سمجھانا چاہیے، وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب بھی ہمیں نصیب فرما۔ قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، شب و روز اس کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اس میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے، باحیا بنا دے، با کردار بنا دے۔ ہماری زبانوں کا ہمیں کنٹرول دے دے۔ ہماری زبان مولا کریم جو بے جا چلتی ہے، کسی کا دل دکھاتی ہے، یا اللہ ہماری زبانوں کا ہمیں کنٹرول دے دے، یہ صرف تیرا ذکر کرتی رہے۔ اے رب کریم ہمیں مولا کریم خیر بولنے والا بنا دے، ہماری ذات سے خیر دوسروں کو پہنچے، مولا کریم ہماری ذات سے کسی کو شر نہ پہنچے۔ اے اللہ ایسا کرم کر دے، ایسا فضل کر دے، ایسا رحم کر دے۔ اس درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔